نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلامتی ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا درود اور سلامتی ہو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تابعین اور تبع تابعین پر تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں اسلامی بھائیوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں گزشتہ چند جمعات سے معاملات کے سلسلے میں چند باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے دھوکہ دہی کی جو مختلف شکلیں آج امت مسلمہ میں پائی جاتی ہیں تو انہیں ہم نے معلوم کیا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے معاملات کی بہتری اور معاملات کی طرف توجہ دینا یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو سے مطلوب ہے مسلمان مرد ہو کہ یا عورت ہر ایک کو اپنے معاملات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کہ اس کے معاملات شرعی تعلیمات کے مطابق ہیں کہ یا نہیں اس کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہیں کہ یا نہیں اس کے معاملات تعلیمات رسول کے مطابق ہیں کہ یا نہیں
یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جب معاملات کی صفائی کی بات کرتے ہیں، معاملات کی بہتری کی بات کرتے ہیں، تو مال کے سلسلے میں بعض لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور مال کمانے کے چکر میں اور مال حاصل کرنے کے مقصد سے کچھ ایسے راستے اپناتے ہیں کہ جن سے ان کے معاملات بگڑ جاتے ہیں، جن سے ان کے معاملات میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جن سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تو مال کے راستے سے معاملات میں جو بگاڑ آتا ہے، مال کے راستے سے معاملات میں جو خرابی آتی ہے، ان خرابیوں میں ایک اہم خرابی سود کے راستے سے انسان اپنے تعلقات کو بگاڑ لیتا ہے۔ سود کے راستے سے انسان اپنے معاملات کو گویا کہ خراب کر لیتا ہے۔ آئیے آج کے اس جمعہ میں سود کی جو مختلف شکلیں آج کی اس امت مسلمہ میں جو پائی جاتی ہیں، انہیں مختصر انداز میں باذن اللہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت نے سود کو حرام قرار دیا۔ کفار قریش اور مشرکین مکہ نے کہا کہ تجارت اور سود یہ دونوں برابر ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، اور اس کو وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ بیع، تجارت، لین دین اور سود یہ دونوں برابر ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو، لین دین کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ سود کے جتنے معاملات ہیں وہ سب حرمت پر دلالت کرتے ہیں، وہ سب حرام ہیں، جن سے امت مسلمہ کے ہر فرد کو بچنا ضروری ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جو سورہ بقرہ کی ایک عظیم آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود لینے والے، سود کھانے والے، جن کا سود سے تعلق ہوتا ہے، یعنی سود کا مطلب وڈی کے ہوتے ہیں، جسے ہم تمل زبان میں وڈی کہتے ہیں، لہذا جن سے سود کا تعلق ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ انتقال کے بعد ایسے لوگ جب قیامت کے دن میدان محشر کی عدالت میں رب العالمین کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ایسے لوگ کس حال میں کھڑے ہوں گے؟ تو سورہ بقرہ میں ان لوگوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن قبروں سے یہ اٹھیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی؟ کہا کہ یہ لوگ اپنی قبروں سے ویسے ہی کھڑے ہوں گے جیسے اس شخص کی مانند جس پر کہ جن سوار ہو چکا ہو، جس شخص کے اندر شیطان داخل ہو چکا ہو، یا جس شخص کو پاگل پن لائق ہو چکا ہو، جو بالکل لڑتے ہوئے جس پہ اندر کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہ ہو، تو اس شخص کی مانند یہ قبروں پر سے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف رواں دوا ہوں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ رب العالمین نے سود کھانے والوں کے بارے میں کہا کہ میدان محشر کی طرف جب یہ اپنے قبروں پر سے نکلنا چاہیں گے تو اس موقع پر ان لوگوں کا حال ان لوگوں کی مانند ہوگا جن لوگوں کے جسموں کے اندر گویا کہ جن یا شیطان داخل ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والوں کے انجام کے متعلق کہا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ تم 7 ہلاک کو برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ تو ان 7 ہلاک کو برباد کر دینے والے گناہوں میں سے آپ نے گناہ کا تذکرہ کیا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کو برباد کر دینے والے اعمال سے بچو، گناہوں سے بچو۔ آپ نے ان میں سے ایک عمل کا یہ تذکرہ کیا کہ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا یہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کا باعث ہے۔ اور سود کی حرمت کے لیے، سود کے سنگین ہونے کے لیے
یہ بات کافی ہے دوستو کہ انسان کا تعلق سود سے جس کسی ناحیے سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حق میں لعنت فرمائی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہمیشہ اور ہر دم دعائیہ کلمات سے آپ نوازا کرتے تھے۔ یہ سنت رسول ہے، یہ رحمت عالم کی پہچان ہے کہ آپ مظلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اسلام کے حق میں بھی آپ دعائیہ کلمات سے نوازتے تھے۔ لیکن سود دیکھیے اتنا بڑا اور سنگین جرم ہے کہ سود سے جس کسی کا بھی تعلق ہوگا ان لوگوں کے حق میں رحمت للعالمین نے لعنت کے الفاظ فرمائے ہیں۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے سلسلے میں لکھنے والے پر اور سود کی گواہی دینے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ فنسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ سود کتنا سنگین جرم ہے دیکھیے دوستو، سود سے اگر آپ کا کوئی بھی تعلق ہوگا، سود کے حوالے سے آپ نے کاغذ لکھا، آپ نے کاغذ لیا، سامنے دو آدمی سود کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ وڈی پر پیسے لے رہا ہے اور وڈی پر وہ پیسے لے رہا ہے، آپ درمیان میں آپ تھرڈ پرسن ہیں، آپ تیسرے شخص ہیں، آپ کا سود سے کوئی تعلق نہیں، آپ ایک پیپر لیتے ہیں اور دونوں کے معاملے کو آپ لکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ ان دونوں کے درمیان آپ بطور گواہ آپ ٹھہرتے ہیں، آپ گواہی دیتے ہیں، ہاں اس آدمی نے اس کو سود میں اتنی رقم دی ہے، آپ اگر گواہی دینے والے کے حق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سود مذہب اسلام میں کتنا سنگین جرم ہے، مذہب اسلام میں کتنا سنگین جرم ہے، اور آخرت میں جہنم سے پہلے ایسے لوگوں کو کیا عذاب دیا جائے گا۔ سود سے جن کا تعلق ہوتا ہے آخرت میں تو عذاب ہے ہی، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حفاظت فرمائے، سود اور سود کی جتنی شکلیں ہوتی ہیں ان تمام سے رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے دوستوں کہ قیامت کے دن جہنم میں سزا بھگتنے سے پہلے ایسے لوگوں کو انتقال کے بعد کیا سزا دی جائے گی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اگر خواب دیکھتے تو صحابہ کے سامنے فجر کی نماز کے بعد آپ اسے بیان کیا کرتے تھے، یا اسی طرح صحابہ کا یہ طریقہ تھا اگر کوئی اچھا خواب دیکھتے تو فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس اچھے خواب کو بیان کیا کرتے تھے، اگر تعبیر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے، تو خود اپنا حال آپ صحابہ اکرام کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ گزشتہ رات میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے ایک سرزمین میں لے کر گئے، اور ایسی سرزمین جہاں میں نے مختلف مناظر دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مناظر کو اپنے صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان مناظر میں سے ایک منظر آپ نے بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، دو فرشتے مجھے ایسی سرزمین میں لے کر گئے جہاں میں نے مختلف قسم کی مناظر کو دیکھا، آپ نے ان میں سے ایک منظر کو ذکر کیا کہ میں نے دیکھا کہ خون کی ایک ندی بہہ رہی ہے، خون کی ایک ندی کے درمیان میں، خون کی اس ندی کے درمیان میں ایک آدمی پھنسا ہوا ہے، اور گویا کہ وہ آدمی ندی کے کنارے آنا چاہتا ہے تاکہ اپنے آپ کو اس ندی سے محفوظ کر لے اور اس عذاب سے محفوظ کر لے۔ تو درمیانی ندی سے جب ندی کے کنارے پر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندی کے کنارے ایک آدمی ٹھہرا ہوا ہے جس کے پاس بہت سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور جب وہ آدمی ندی کے کنارے آنا چاہتا ہے، جب ندی کے کنارے پہنچتا ہے تو وہ آدمی پتھر کے ذریعے سے اسے مار کے بھگاتا ہے، پھر دوبارہ درمیان ندی کو پہنچ جاتا ہے، ندی کے درمیان کو پہنچ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فرشتے سے پوچھا کہ اے فرشتہ یہ کون ہے جسے
سزا دی جا رہی ہے. تو فرشتے نے کہا ہم آکل الربا، یہ سود کے کھانے والے ہیں کہ جن کے مال میں سود کا شائبہ ہوا کرتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انتقال کے بعد اور قیامت سے پہلے اس طرح کی سزا میں مبتلا کریں گے. تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سود کے سنگین جرم ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود سے جن کا تعلق ہوگا ایسے لوگوں کو انتقال کے بعد سے قیامت تک اس طرح کے بھیانک عذاب میں اللہ رب العالمین مبتلا رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت فرمائے. تو سود حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے اور کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے اور گواہی دینے والے کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. سود کی مختلف شکلیں آج ہمارے اس امت مسلمہ میں رائج ہیں. سود کی ایک شکل یہ ہوا کرتی ہے کہ آپ اگر کسی کو 100 روپیہ اگر دیتے ہیں بطور قرض، اگر واپس لیتے ہوئے دونوں کے درمیان یہ بات طے ہوتی ہے کہ واپس کرتے ہوئے قرض لینے والا 110 روپیہ واپس کرے گا تو 10 روپیہ زائد رقم آپ لیتے ہیں. اہل علم نے کہا کہ سود ہے اور ایک قاعدہ وضع کیا کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو، جس کے ذریعے سے آپ کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں، گویا کہ اس فائدے کا تعلق سود سے ہوا کرتا ہے. آپ قرض دیا کیجئے اور قرض دیتے ہوئے آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی اس طرح کی چاپلوسی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اتنی رقم آپ کو قرض میں دیں گے، جیسا کہ اکثر بینکوں میں دیکھا جاتا ہے، بینک میں جو قرض دیتے ہیں وہ انٹرسٹ پر دیتے ہیں، وہ سود پر دیتے ہیں. ایک تو بینک کا معاملہ ہے. خود امت مسلمہ میں بعض ایسے مالدار احباب ہیں جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے لیکن کمانے کا غلط راستہ اپناتے ہیں. لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن مدد اس طرح سے کرتے ہیں اگر وہ 10,000 روپئے دیتے ہیں تو واپس ہی انہیں 11,000 روپئے دینا ہے. تو جو زائد رقم لے رہے ہیں یہ سود کی رقم ہے. اسی طرح سے لوگ ضرورت پڑنے پر بینکوں سے قرض حاصل کرتے ہیں یا اس طرح جو مالدار احباب ہیں ان سے قرض سود پر لیتے ہیں، انٹرسٹ پر لیتے ہیں، اور جب واپس کرنے کی باری آتی ہے جو رقم انہوں نے لی تو اس سے زائد رقم عطا کرتے ہیں. یہ بھی سود کی ایک شکل ہے دوستوں. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجارت سے منع فرمایا ہے. اس تجارت کو احادیث کے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو بیع العینہ کہا جاتا ہے. یہ بیع العینہ نامی تجارت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیع العینہ کا تعلق سود سے ہے اور حرام مال سے اس کا تعلق ہے. اس میں دو آدمی کیا کرتے ہیں، ایک آدمی اپنا سامان کسی کو بیچتا ہے اور اس سے قیمت نہیں لیتا ہے، دونوں کے درمیان یہ بات طے ہوتی ہے وہ قیمت بعد میں ادا کرے گا، لیکن قیمت ادا کرنے سے پہلے جس آدمی نے اپنا سامان بیچا تھا تو وہی آدمی اس آدمی سے وہی چیز خرید لیتا ہے. لیکن اگر یہ چیز 10,000 روپئے میں دیتا ہے لیکن اس سے 7,000 روپئے میں خرید لیتا ہے، اس آدمی نے اس کے حوالے پیسے نہیں کیے تھے لیکن بیچنے والا جس آدمی کو اس نے بیچا ہے ایک مدت کے گزر جانے کے بعد وہی چیز اس سے واپس لے لیتا ہے. دراصل یہ بھی سود کی شکل ہے. اہل علم نے کہا اس کا تعلق بھی سود سے ہے اور یہی وہ بیع العینہ ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو لہذا سود کی جو مختلف شکلیں ہیں تو اس سے بچنا ضروری ہے. اہل علم نے کہا کہ جس کے اندر بھی زیادتی پائی جائے اس کا تعلق سود سے ہوا کرتا ہے. اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اناج کا اگر بیپار کرنا چاہتے ہو، اناج کی تجارت کرنا چاہتے ہو تو تماثل شرط ہے دونوں کے. اگر آپ 1 کلو چاول دے کر اگر 2 کلو چاول اگر آپ خریدتے ہیں یہ سود ہے. 1 کلو جو دے کر 2 کلو جو آپ خریدتے ہیں یہ سود ہے. الشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح یدا بیدا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اگر آپ کسی بھی قسم کا معاملہ کرتے ہیں اس میں اگر زیادتی چاہتے ہیں آپ تو اس کا تعلق سود سے ہوا کرتا ہے. برابری شرط ہے اس تجارت کے صحیح ہونے کے لیے، اس تجارت کے صحیح ہونے کے لیے برابری شرط ہے. اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ ہے سود کے حوالے سے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اکاؤنٹ ہوا کرتا ہے، کہ جن کے
بینک میں کچھ بیلنس ہوا کرتا ہے، بینک میں اپنی رقم ہم جمع کرتے ہیں، لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ وقتاً فوقتاً بینک ہمیں اپنے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کے نام پر کچھ رقم دیتی ہے۔ آپ لوگ اگر اپنے اکاؤنٹ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وقتاً فوقتاً آپ کو میسج آئے گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ انٹرسٹ کریڈٹ نامی کچھ رقم آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے کہ جتنی آپ کی بڑی رقم ہوگی اسی قدر انٹرسٹ کی، سود کی بڑی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں آیا کرتی ہے وقتاً فوقتاً۔ اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ میں بیلنس کم ہے تو اسی کے مطابق کسی کو 50 روپے، کسی کو 100 روپے، اگر آپ کی ایک منہ مانگی بڑی رقم اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، اگر بینک میں اگر جمع ہے، تو گویا کہ وقت گزرنے پر ایک بڑی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کے نام پر آتی ہے، تو گویا کہ اس رقم کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ یہ سود کی رقم جو بینک ہمیں ادا کرتی ہے، انٹرسٹ کے نام پر بینک ہمیں ہمارے اکاؤنٹ میں گویا کہ جو پیسے آتے ہیں اس پیسے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ جب اس مسئلے کو اللجنہ دائمہ سعودی عرب کے علماء کے حوالے جب اس مسئلے کو کیا گیا، یہ جدید مسئلہ ہے، یہ نیا مسئلہ ہے، علماء اسلام کے حوالے جب اس مسئلے کو کیا گیا تو علماء اسلام نے جواب دیا کہ اس اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ اس انٹرسٹ کی رقم کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرے۔ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 روپے انٹرسٹ کے نام پر جمع ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے اس 1000 کی رقم کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو سود کی رقم آپ استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ جن لوگوں کی حق میں وعید سنائی گئی ہے ان میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اللہ ہماری اس کی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اس رقم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 روپے انٹرسٹ کے نام پر کریٹ ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ 1000 روپیہ آپ نکال دیں۔ آپ اسے کہاں استعمال کرنا چاہیے؟ علماء اسلام نے کہا کہ آپ اسے کافر جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، یا مسلمانوں میں جو محتاج ہیں، جو واقعی ضرورت مند ہیں، تو ایسے لوگوں کے آپ حوالے کر سکتے ہیں، یا اسی طرح سے ایسے مقام پر آپ خرچ کر سکتے ہیں کہ جس مقام پر خرچ کرنا مستحب نہ ہو تو ایسے مقام پر آپ خرچ کر سکتے ہیں کہ کہیں آپ نے جو ہے دورات میاں کا آپ نے ٹوائلٹ کا انتظام کر دیا یا کوئی ایسے رفاہی کام میں اگر آپ نے لگا دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ضرورت مند ہیں، تندرست ہیں، محتاج اور فقیر ہیں، ایسے لوگوں میں آپ اس رقم کو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ذاتی استعمال میں اس رقم کا استعمال یہ سود پر مشتمل شکل ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں دوستو، جب سود کی بات ہم کرتے ہیں آپ تو سود سے منع کرتے ہیں، مذہب اسلام نے ہمیں سود سے منع کیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ سود لینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا تصور ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے، مالدار حضرات کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اس طرح کی جو غلط راستے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے کہ سود اس لیے دیتے، سود پر اس لیے قرض دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سود پر اگر ہم قرض دیں گے تو ہمارے مال میں اضافہ ہوگا، ہمیں پروفٹ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ سورہ روم کی آیت کریمہ ہے، جو مال تم سود میں دیتے ہو اس نیت کے ساتھ کہ تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، یاد رکھنا کہ اللہ کے پاس اس مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے مال کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ محب اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں۔ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ایک تو ظاہری مطلب یہ ہے ایسے بندے کے مال سے اللہ تعالیٰ برکت کو مٹا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں پریشانیاں اور دیگر مصیبتیں اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ اگر جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو سود لینے والے یا سود دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی آپ دیکھیے دوستو، ان کی زندگی کو آپ پڑھ کر دیکھیے، ان کی زندگی میں چین نظر نہیں آئے گا، ان کی زندگی میں اطمینان نظر نہیں آئے گا، ان کی زندگی میں برکت نظر نہیں آئے گی، لاکھوں روپے کما رہے ہیں پھر بھی پریشان حال نظر آئیں گے، زندگی کے کسی ناحیے سے وہ پریشان حال نظر آئیں گے، کیونکہ اللہ برکت کو مٹا دیتے ہیں، چین و سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تو ظاہری یہ مطلب ہے اور معنوی یہ مطلب ہے ایسے بندے کی عبادتیں اللہ کے دربار میں رائے گاہ ہو جاتی ہیں، ایسے بندے کی اعمال اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی نہ نمازیں قبول نہ زکات قبول، اگر وہ بندہ حج کرتا ہے تو نہ حج قبول، اگر روزے رکھتا ہے تو نہ روزے قبول، اگر دعا کرتا ہے تو نہ دعا قبول ہوگی۔ ایسے بندے کی ساری عبادتیں رب العالمین کے دربار میں رائے گاہ ہو جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے دوستو، جو سود کھانے والے، سود لینے والے، سود دینے والے اور سود کی گواہی دینے والوں کو جو سب سے بڑا نقصان لاحق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی عبادتیں قبول نہیں کرتے ہیں۔
اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سفر کی حالت میں رہتا ہے تو سفر کی حالت میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. مسافر کو چاہیے کہ حالت سفر میں اللہ سے دعا کرے, لیکن وہ بندہ جو سفر کی حالت میں ہے, جو بالکل پراگندہ ہے, اللہ سے ہاتھیں اٹھا کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گر گراتے ہوئے مانگتا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا پہننا حرام, فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. تو ایسے بندے کی دعا اللہ تعالیٰ کہاں سے قبول فرمائیں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, آپ سود لیتے ہیں اور سود دیتے ہیں, پھر بھی آپ مسجدیں آتے ہیں, مسجدوں کو آباد کرنے والے اگر ہیں تو سمجھ لیجیے دوستو کہ ہمارے معاملات میں خلل ہونے کی وجہ سے, معاملات میں بگاڑ ہونے کی وجہ سے یہ عبادتیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی ہیں. اور سود کے سنگین جرم ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کہا کہ جن کا سود سے وڈی سے تعلق ہوتا ہے ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کتنی وعید سناتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو. اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے, اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ, رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دراصل سود لینے والے, سود دینے والے اللہ سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں, اللہ سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں. وہ دنیا میں کون بندہ ہے دوستو جو اللہ سے جنگ کرتے ہوئے کامیاب ہو جائے, جو اللہ سے لڑتے ہوئے کامیاب ہو جائے؟ یہ کتنا سنگین جرم ہے جسے لوگ سنگین نہیں سمجھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ضرورت پڑتی ہے تو سود لے لیتے ہیں, اور معاملات کی بات آتی ہے, مال کمانا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے اپنی ضروریات اگر پوری کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے سود کا دروازہ کھول دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں, مال یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یقیناً مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسے حاصل کرنے کے لیے صحیح راستے اپنائیے, اسے حاصل کرنے کے لیے صحیح راستے اپنائیے, اور یاد رکھنا کہ مال حاصل کرنے میں اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جو مال حاصل کرنے کے چکر میں, مال کو جمع کرنے کے چکر میں غلط راہ کو اپنا لیتے ہیں, اور انہیں غلط راستوں میں یہ سود والی راہ ہے, یہ سود کا راستہ ہے, جس سے بچنا امت مسلمہ کے ہر فرد پر ضروری ہے. تو اسی لیے دوستو مال ضرور حاصل کریں, مال حاصل کرنے پر شریعت ابھارتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ مال حاصل نہ کریں, لیکن جائز راستے اللہ نے رکھے ہیں تجارت کے ذریعے سے, اور اپنے پسینے بہا کر, اور جو تجارت کے بیع و لین دین کے اور اسی طرح سے مال حاصل کرنے کے جو جتنی چاہے شکلیں ہو سکتی ہیں ان راستوں کو اپنا کر ہم مال کو جمع کر سکتے ہیں. لیکن غلط راستے سے اگر آپ نے 1 روپیہ بھی حاصل کیا, یہ 1 روپیہ ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا, ہماری تجارت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. ایسا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. اگر ہمارا ایسا ایمان ہوگا تو یقیناً انسان کے پاس کتنی بڑی رقم کیوں نہ آئے, کتنی بڑی رقم کیوں نہ آئے, اس بڑی رقم کو ہرگز حاصل نہیں کرے گا اگر وہ ناجائز طریقے سے حاصل کرنا ہو. ہم جانتے ہیں بستی میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے بارے میں خبر ملتی ہے اگر وہ مال کمانا چاہیں تو چند دنوں میں وہ کروڑ پتی بن سکتے ہیں, لاکھ پتی بن سکتے ہیں, لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. لیکن نوجوان جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دینداری عطا فرمائی ہے, انہیں پتا ہے کہ جو دین راستوں سے اگر ہم مختصر سی مدت میں بڑی رقم جو حاصل کریں گے وہ غلط راستہ ہے, وہ سود پر مشتمل راستہ ہے, وہ حرام راستہ ہے. تو اللہ کی خاطر اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کے دامن کو اس طرح کے راستے سے محفوظ رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو جزائے خیر دے, ایسے تاجروں کو اللہ تعالیٰ, ایسے تاجروں کی تجارت میں اللہ برکت عطا فرمائے جو غلط راستوں سے اپنی تجارت کو محفوظ رکھتے ہیں, جو بڑا پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں غلط راستے سے, لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی خاطر آپ مال کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں اور غلط راستے سے نہیں کماتے ہیں. ایسے بندوں کی تجارت میں اللہ تعالیٰ ضرور برکت عطا فرمائیں گے اور ساری پریشانیاں رب العالمین دور فرمائیں گے. تو اسی لیے دوستو سود سے بچنے کی ضرورت ہے اور محنت کر کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے. سود کی مختلف شکلیں جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں ان تمام سے اپنی زندگی کے دامن کو بچانے کی ضرورت ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو سود کی مختلف شکلیں جو آج امت مسلمہ میں رائج ہیں ان تمام سے رب العالمین
ہماری حفاظت فرمائے، سود لینے، سود دینے، سود کے سلسلے میں لکھنے اور سود کی گواہی دینے سے رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، حلال راستوں سے مال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جائز راستوں سے مال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے جو ہماری ضرورتیں ہیں جائز راستوں سے اسے پورے کرنے کے رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح دوستو ایک اور بات جسے ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ سود کا دروازہ اس لیے کھٹکھٹاتے ہیں کہ غلط رسم و رواج ہوتے ہیں، غلط رسم و رواج کو مکمل کرنے کے لیے انسان سود کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یا انسان کی زندگی میں قناعت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے جتنا مال آپ کو دیا ہے اس پر رضامندی کا اظہار کیجیے، اللہ کا شکر بجا لائیے۔ جب اپنے سے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا، اپنے سے ماتحت لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی۔ تو انسان اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی لائف اسٹائل کو بدلنے کے لیے، یا ناجائز جو رسم و رواج آج ہمارے اپنے شادی بیاہ میں مختلف پروگرام میں نظر آتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کے پاس جب پیسے لینے جاتے ہیں، بینکوں میں جب لینے جاتے ہیں، وہ انٹرسٹ پر رقم دیتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں قناعت پسند آئے گی، تعلیمات شریعت کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے تو یقیناً ان تمام راستوں سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قناعت پسند زندگی ہمیں میسر فرمائے، اور اسی طرح سے جو کچھ ہم کماتے ہیں رب العالمین اس کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ جو کچھ مصیبتیں اور پریشانی ہماری زندگی میں ہیں رب العالمین ان تمام پریشانیوں سے ہماری نجات دلائے، آمین۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔